اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا وہادینا ومولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا للحسین فی بواطن المؤمنین معرفۃ مختومہ۔ اذان محترم، برادران ایمانی، آج کی مجلس کا عنوان ہے حقیقت ایمان۔ میں نے رسول اللہ کی ایک حدیث پیش کی جس میں رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں انا للحسین فی بواطن المؤمنین معرفۃ مختومہ، بے شک حسین کے لیے اہل ایمان کے دل میں پوشیدہ محبت ہے۔ ایمان کیا ہے اور اہل ایمان کون ہیں، مومن کون ہیں، مومنین کون ہیں؟ کوئی بھی انسان جب ایمان لاتا ہے تو وہ مومن کہلاتا ہے، لیکن اگر ایمان کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو تو کیسے ایمان لائے گا اور کیسے مومن بنے گا؟ تو پہلے سمجھنا پڑے گا کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان لفظ امن سے بنا ہے۔ امن کیا ہوتا ہے؟ امن کا مطلب سب کو پتہ ہے کہ سکون ہوتا ہے۔ امن کا مطلب ہوتا ہے کہ جیو اور جینے دو، یعنی کہ ایک آسان اور بہت ہی خوبصورت لائف گزارنے کو امن کہتے ہیں، جسے انگلش میں پیس کہتے ہیں، ہندی میں شانتی کہتے ہیں۔ یہ کب حاصل ہوتا ہے؟ امن تب حاصل ہوگا کہ آپ بھی امن کے خواہاں ہوں اور جو دوسرے ہوں وہ بھی امن پسند ہوں، ورنہ امن قائم نہیں ہو سکتا۔ آپ کہتے رہیں کہ میں امن چاہتا ہوں مگر دوسرا انسان آپ کو پریشان کرے تو ایک وقت وہ آئے گا کہ امن کا باندھ ٹوٹ جائے گا۔ کیونکہ انیس کہہ رہے ہیں کہ نا قدری عالم کی شکایت نہیں مولا، کچھ دفتر باطل کی حقیقت نہیں مولا، باہم گل و بلبل میں محبت نہیں مولا، میں کیا ہوں کسی روح کو راحت نہیں مولا، عالم ہے مقدر کوئی دل صاف نہیں ہے، اس عہد میں سب کچھ ہے پر انصاف نہیں ہے۔ تو جہاں گل و بلبل کے درمیان محبت نہیں ہوگی وہاں امن قائم کیسے ہوگا؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان کے دل میں مولا حسین کی محبت ہے۔ امن تبھی حاصل ہو سکتا کہ پوری دنیا ایک مرکز پر اکٹھا ہو جائے، اور وہ مرکز ہے توحید۔ اگر کوئی انسان توحید کو ماننے لگ جائے، توحید سے عشق کر بیٹھے، توحید کو اگر اپنا لے تو ظاہر سی بات ہے پوری دنیا میں ایکا ہو سکتا ہے، یونٹی قائم ہو سکتی ہے، سب ایک ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ ایک ایسی چیز ہے توحید کہ توحید کو سب مانتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، سب کہتے ہیں کہ ایشور ایک ہے، گاڈ از ون۔ تو سب ایک بات تو مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے۔ تو صرف اگر توحید کو مرکز بنا لیا جائے تو سب لوگ توحید کو مان کر ایک جگہ اکٹھا ہو سکتے ہیں اور امن قائم ہو سکتا ہے۔ امن کا شہزادہ کون ہے؟ حسین ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کی زندگی ایسی ہے کہ سب کہہ رہے ہیں کہ حسین میرا ہے، میں حسین کا چاہنے والا ہوں۔ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے، کوئی بھی دھرم ایسا نہیں ہے جو یہ نہ کہتا ہو کہ حسین میرا نہیں ہے، کیونکہ وہ امن کا شہزادہ ہے۔ حسین کون ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ نے جگہ جگہ پر مولا حسین علیہ السلام کی فضیلت کو آشکار کیا۔ کہیں کہا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہیں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، کہیں ارشاد فرمایا انا للحسین فی بواطن المؤمنین معرفۃ مختومہ۔ رسول اللہ نے جگہ جگہ پر مولا حسین علیہ السلام کی فضیلت کو آشکار کیا کہ ہر فضیلت کی معراج حسین، نور توحید کا تاج حسین۔
صبر کا پیکر آخر حسین، تصویر تشنا لبی کا مصور حسین، ہر بلندی کی انتہا حسین، خداوت کی ارتقا حسین، تہے خنجر سجدہ کرنے والا حسین، خطیب منبر نیزہ حسین، وحدت پروردگار کا شاہد حسین، کربلا کا بہادر مجاہد حسین، کربلا کا بہادر مجاہد حسین، محمد کے لبوں کی تلاوت حسین، آیے تطہیر کی قسم طہارت حسین، آیے تطہیر کی قسم طہارت حسین، کشتی نوح بھی چراغ ہدایت حسین، جملہ نظر ہے اگر خدا خطیب ہو تو سامع بھی حسین سماعت بھی حسین۔ مجھے ایک شعر یاد آ گیا نجف اترولوی صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ نو کے سنا کے عرش پا یا رب حسین ہے، اسلام تیرا آج سے مذہب حسین ہے، سارے پیمبروں کے سفر ختم ہو گئے، نو کے سنا پا محو سفر اب حسین ہے۔ مولا حسین علیہ السلام تمام نبیوں کی محنتوں کے ضامن ہیں، مولا حسین علیہ السلام نے تمام نبیوں کی محنت کو بچایا ہے، اور مولا حسین کی محنت کو کس نے بچایا ہے؟ وہ ہیں ذات جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے مولا حسین علیہ السلام کی محنت کو بچایا ہے۔ جب جناب زینب نے خطبہ دیا ہے تو خطبے کا یہ علم تھا کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ صاحب نہج البلاغہ خطبہ دے رہا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کہتی ہیں یا اہل الکوفہ یا اہل القتل والغدر والخزل، اے اہل کوفہ، اے اہل فریب و خیانت، اے اہل فریب و خیانت، اے راہ حق سے دوری اختیار کرنے والوں۔ جناب زینب کہتی ہیں انما مثلکم کمثل التی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا، بے شک تمہاری مثال اس عورت جیسی ہے جو سوت کو مضبوطی سے کاٹتی ہے اور پھر اس کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کہتی ہیں حل فیکم الا السلفا والعجبا والشنفا والکذبا وملق الاماں، کیا تمہارے درمیان بیہودہ گوئی، خود بینی، دشمنی، دروغ گوئی کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اہل کوفہ کی حقیقت کو دنیا کے سامنے آشکار کر دیا۔ مجھے نظر عسکری کا ایک مطلب یاد آتا ہے، وہ کہتے ہیں رہے جفا نہ سپاہ جفا جو تو چاہے، مگر برائے رضائے خدا جو تو چاہے، رہے نہ کوچے بازار کی آرائش، نہ رہے نہ کوچے بازار کی آرائش، نہ عکس ہو نہ کوئی آئینہ جو تو چاہے، نہ عکس ہو نہ کوئی آئینہ جو تو چاہے، نہ تخت و تاج رہے اور نہ مملکت کوئی، جلے نہ شام میں کوئی دیا جو تو چاہے، جو ذوالفقار علی رن میں کام کرتی ہے، دکھا دے کر کے تیری بد دعا جو تو چاہے، دکھا دے کر کے تیری بد دعا جو تو چاہے۔ حضرات کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ میں خطبے کے اور بھی جملے نظر کرتا اور اپنے علم کے مطابق اس کی تشریح کرتا۔ اہل بیت علیہ السلام پر بہت ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ اگر اہل بیت کی فضیلت کا آئینہ اٹھا کر دیکھیں تب بھی ان کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا، اور جب ان کے مصائب کا آئینہ اٹھا کے دیکھیں تب بھی کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں اور مدینے میں جاتے ہیں قبر مادر پر اور کہتے ہیں کہ اماں لہو لہان چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو۔ مولا حسین علیہ السلام کربلا میں آئے ہیں، شہادتیں پیش کی ہیں، کبھی انصار کی شہادتیں، کبھی اقربا کی شہادتیں، پھر اس کے بعد اپنے 6 مہینے کے جگر لخت جگر کی شہادت پیش کی، پھر اس کے بعد حسین خود گئے اور ظالموں نے ستم کی انتہا کر دی، ہر طرف سے حملہ کیا، مولا حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی گئی۔
کتنا غریب ہو گیا زہرا کا لاڈلا، قاتل کھڑا ہے ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا یہ دیکھ رہی تھیں، ہائے ستم کی انتہا تو تب ہو گئی کہ جب جناب زینب کو رسن بستہ کیا گیا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام پھرایا گیا، پھر اس کے بعد قید خانے میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کو اور مولا سجاد کو قید کیا گیا۔ جب اہل بیت رہائی پا کر مدینے آئے ہیں تو ایک گریہ ہوا ہے، ایک قیامت برپا ہو گئی۔ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے گھر آئی ہیں تو جب اون و محمد کو نہیں پایا تو تڑپ کر روئی ہیں اور کہا ہے کہ اے میرے اون و محمد، میں نے تمہیں اپنے بھائی پر قربان کر دیا، تم نے مجھے سرخرو رکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔